شیطان کیا کرتا ہے؟ بندے کو عبادت سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شیطان کیا کہتا ہے کہ تو عبادت کے اندر زیادہ ٹائم مت لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے عبادت کی، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو توفیق دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے مجھے عبادت کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا فانی ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، مجھے آخرت کے لیے توشہ جمع کرنا ہے۔ تو یہ شیطان کتنا بڑا دھوکے باز ہے، آ کر کے معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے گا تو تجھے ویسے ہی بچا لے گا۔ تو اس وقت شیطان سے کہنا چاہیے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں ہے اور میں آج کل اگر کرتا رہوں گا تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تو شیطان اس کو کہتا ٹھیک ہے، تجھے نیک کام کرنا ہے نا تو جلدی جلدی کر، کیونکہ تو جلدی کام کر لے گا تو بعد میں دوسرے کاموں کا تجھے موقع مل جائے گا۔ تو اس طرح شیطان جلدی میں لگا دیتا ہے تاکہ عبادت کا مزہ بندے کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بندے کو بچانا چاہتا ہے تو بندہ شیطان سے کہتا ہے میں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ میں نیک کام کروں گا، کیونکہ اطمینان اور سکون سے تھوڑا کام بھی اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے۔ پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ تو یہ کام کر تاکہ لوگ دیکھیں اور تجھے بہت نیک کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے تو بندہ کہتا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ اب شیطان ایک نیا حربہ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے تم تو بہت بڑے عظمت والے ہو، بڑے شب بیدار ہو، بڑے نیک آدمی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے مجھے چن لیا اور مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما دی۔ تو شیطان اب پھر بہکاتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتا ہے کہ اب یہ بڑا خطرناک دھوکہ ہے، اسے جلدی کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ شیطان کہتا اچھا تم بڑے نیک آدمی ہو، چھپ کر کے نیک کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کاموں کو مشہور کر دے گا تو پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ تو بندہ پھر شک میں پڑ جاتا ہے اور ایک طرح سے ریاکاری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے تو وہ شیطان سے کہتا ہے بدبخت دور ہو جا، پہلے تو میرے عمل میں فساد پیدا کر رہا تھا، اب مجھے مخلص کہہ کر کے مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی رہے گا، اللہ چاہے گا تو میرا عمل ظاہر ہو جائے گا اور وہ چاہے گا تو میرے عمل کو پوشیدہ رکھے گا۔ اب شیطان الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے تجھے عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بڑا خوشبخت آدمی ہے، تو عمل نہ کر، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اللہ نے تجھے نیک بنایا ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر تو بدبخت ہے تو کتنا بھی نیک کام کر لے جنت تجھے ملنے والی نہیں ہے۔ اب شیطان ایسا وار کرتا ہے، اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں بندہ ہوں، بندے پر لازم ہے بندگی کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے بندے کو ٹھکانہ عطا فرما دے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، بس میرا کام ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا، میں اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا رہوں گا۔ تو شیطان